الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل کے لیکچر میں جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھ لیں ان سب کے لیے کانسیپٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں پہ ایک چیز وسیلے کے بارے میں پوچھی گئی تھی، ٹھیک ہے، سوال بھی کیا گیا تھا، کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے سوال بھی آیا ہے اس طرح کا کہ نبی کا وسیلہ دے کے ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ کانسیپٹ آپ اپنا کلیئر کر دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، اس زمانے میں تھے، صحابہ کرام ان سے دعا کرواتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا وسیلہ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، تو بہت بار کبھی بارش کی دعا، کبھی فتح کی دعا، تو ایسی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز کب تک تھی؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، اور اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ چیز منوا دیں آپ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور جو شفاعت، جو وسیلہ ہمارے ساتھ پرومس کیا گیا ہے، ہماری پوری جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امتی ہیں، تو ہم سب سے ایک وعدہ بھی کیا گیا ہے نا کہ جو بھی سنت کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، محبت کے کرائٹیریا پہ پورا اترے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اتھارٹی دی جائے گی قیامت کے دن کہ آپ اپنے امتی کی سفارش کروا سکتے ہیں، یعنی وہ سفارش اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہوگی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اختیار دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے، اللہ پاک ہم اس قابل ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پسند نہ آئے، کیونکہ ہم سنت پہ چلنے والے نہیں ہوں گے، اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے، تو کب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہماری شفاعت کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ سب کا کیا کلیئر ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کی قبر مبارک پہ جا کے یا یہاں سے بیٹھ کے اپنی دعاؤں میں ان کو نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ کسی کا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ وسیلہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی دعا میں کوئی وسیلہ دوں اللہ تعالیٰ کو، کوئی اپنے لیے سفارش کروں، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ان پہ پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے، بہت لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو یہاں میں بریفلی آپ کو بتاؤں گی کہ ایک نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ ڈھال لیتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں کا بھی وسیلہ دے سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ میری کسی ایک نیکی کے وسیلے سے، لیکن وہ خالصتاً اگر اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی اور فیلنگ نہیں ہو آپ کی، ٹھیک ہے، کوئی اور ایسی کوئی بات نہ ہو آپ کے دل میں
کہ میں نے یہ والا کام اس لیے کیا، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہو، اس کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اس پر ریفرنسز اس ٹائم میرے پاس کیونکہ نہیں ہے، میرا یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکچر کا، لیکن میں ابھی بریفلی آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منوانی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی واسطہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وسیلہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے جب دعا کی تھی تو اللہ کے مبارک ناموں کا ہی وسیلہ دیا تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے مبارک نام تھے اسماء و صفات میں سے؟ کسی کو یاد ہو تو بتا دیجئے، اگر یاد نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ افشاں، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، یا حیو یا قیومو کا واسطہ دیا تھا، اسی وسیلے سے ہی دعا مانگی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے اور 99 نام تو درج ہے، لیکن صفاتی نام اس سے بھی زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں جب ہم عقیدہ اسماء و صفات پڑھے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ سب لوگوں کا؟ ابھی کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ چلیں ہم لیکچر پہ سٹارٹ کرتے ہیں، پچھلے لیکچر کی ریویژن سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پریویس لیکچرز میں یہ دیکھا، اس پر ہم نے پوری بیس بنائی کہ یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور جو گھر ہوتا ہے، گھر کا جو بھی سربراہ ہو، روٹین کی اگر ہم بات کریں تو سربراہ کی مرضی چلتی ہے گھر کے اندر، گھر کے رولز بنانے میں، گھر کی کوئی بھی مینجمنٹ ہے، کوئی بھی لیجسلیشن ہے تو سربراہ کی مرضی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر باقی ممبرز بھی اپنی منوانا چاہیں گے تو بھی وہ سٹیمپ کروائیں گے، کس سے؟ گھر کے سربراہ سے، روٹین میں ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ پوری کائنات جس کا کریٹر اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے تو نہیں بنا دی کہ کوئی بھی اپنی منمانی کرتا پھرے۔ تو پوری کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کے بعد دنیا میں انسانوں کو پورا اس کا جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ایک شریعت بھی دی، ٹھیک ہے، اپنے پیارے بندے بھیجے تاکہ وہ گمراہی سے بچا سکے لوگوں کو، ٹھیک ہے، پورا ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا، یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ نے نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا نظام بالکل عظما فہمید، یہ ہے نظام کو درست رکھنے کے لیے پورا ایک مینول دے دیا ہے، اور پھر اس مینول کے اکارڈنگ چلنے پر جو آزمائش ہے، جو نعمت ہے، کہاں پہ صبر کیا، کہاں پہ شکر کیا، کہاں اپنی منمانی کی، کہاں اللہ کی مانی، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ جب زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا ٹائم پیریڈ گزار لے گا انسان، اس کے بعد اس کو روز محشر اکٹھا کیا جائے گا، سبھی لوگوں کو ایک ایک کو اس کا جو ریزلٹ کارڈ ہے، جو اس کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا رجسٹر جو ہے اس کے نامہ اعمال کا وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب وہیں پہ نامہ اعمال جب تھمایا جائے گا تو اسی پہ ہی پورا ڈیپینڈ کر رہا ہوگا انسان کی کا بچت ہو گئی، ٹھیک ہے، یا وہ مارا گیا، ٹھیک ہے۔ مارا کب گیا؟ جب نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور جب اس کو نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اپنے لیے ہم سب کو یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے، آمین ثم آمین۔ توحید کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید میں ہم نے دیکھا کہ بیسک جو اقسام ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہیں؟ دو میں کیٹیگرائز کرتے ہیں اہل علم، ٹھیک ہے، تو آسانی کے لیے ہم اس کی مزید ڈویژن دیکھتے ہیں، وہ تین میں ہو جاتی ہے۔ اب جو دو کی تقسیم ہے اس میں ہم نے نام پڑھے تھے توحید العلمی، الخبری، الاعتقادی۔ اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے ناموں اور صفات کی تصدیق کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی ذات اور صفات پہ کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. دوسری جو ہم نے قسم پڑھی ہے توحید العبادہ اور توحید الوہیت، یہ ایک ہی کیٹیگری اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن مزید ہم لوگ اس کی آسانی کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں اہل علم اس کی تقسیم وہ کیسے کرتے ہیں، تو توحید ربوبیت کو الگ کرتے ہیں اور توحید الوہیت کو. آج ہم توحید الوہیت کو ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے الوہیت چل رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ توحید ربوبیت پڑھیں گے اور پھر توحید اسماء و صفات. توحید العبادہ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں جتنے بھی ہمارے امور ہیں، امور تعبدیہ، ٹھیک ہے، کون سے، جو ہم جس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں عبادت کرنا. اس میں عبادت میں ہمارا ہر ایکٹ آ جائے گا. ہر ایکٹ مطلب ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں عبادت میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ توکل کرنا. روٹین میں ہمارے میٹرز ایک جیسے نہیں رہتے نا، کبھی ہم خوش ہیں تو کبھی غمگین ہیں، کبھی کوئی نعمت مل گئی، کبھی کوئی نعمت چھن گئی. ہمارا کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں جب ہم آئے تھے، تو اس دنیا میں آ کر جب بالکل ہی دنیا میں قدم رکھا، کیا لے کے آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے نا، ٹھیک ہے. اور جب جا رہے ہوں گے تب کیا معاملہ ہوگا؟ تب بھی ہم خالی ہاتھ ہی جا رہے ہوں گے. ہاں، ایک چیز ہمارے ساتھ ہوگی، وہ ہمارے اعمال ہوں گے. تو یہاں توکل جو ہے وہ بھی اسی کا ایک پیرامیٹر اسی میں ہی انکلوڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور محبت ہے، خوف ہے. محبت ہے تو کس کے لیے ہے؟ ہم دنیاوی چیزوں سے بھی محبت کر رہے ہوتے ہیں، رشتوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں امید ہے تو امید کس وجہ سے ہے؟ کسی دھاگے، چھلے، کڑے، یا کسی پرچی کو جو ہم لکھوا کے آئے کسی سے، اس کی وجہ سے ہے، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کے توکل کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب ذبح کرتے ہیں ہم کس کا نام لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری جو نماز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا اور پھر ہم دعوت و تبلیغ میں بھی لگ گئے. ٹھیک ہے، تو اب نماز پڑھنا ویسے بھی فرض ہے، لیکن کیونکہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ ایسا نہ کہنے لگے ویسے تو بہت اللہ اللہ کرنے والا یہ انسان ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، تو ہماری نماز میں کہیں ایسی ریاکاری تو نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے مارکس پورے کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر ہم کسی کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور اکیلے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں کچھ جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جلدی سے رکوع، سجود، ہر ایک چیز جلدی 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 کرتے کرتے، اور پھر ذہن میں ہماری اگلی اسائنمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ نماز کے فوراً بعد کرنا کیا ہے. ہماری توبہ ہے، ہماری مدد مانگنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس میں قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں دیکھی نا. کیا ہے کہ سورہ اخلاص میں ایک بہت پیارا کمبینیشن ہے ہر ایک چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ وہیں پہ ہی مکمل طور پر بیان کر دی گئی. سیم اسی طریقے سے سورہ الکافرون. تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ الوہیت میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہم شرک بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ چیز، اس چیز پہ ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کو کافی کور کیا ہے. ہم لوگ مشرکین مکہ کا جو بیسیکلی عقیدہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کل کے لیکچر میں. ٹھیک ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں، سمجھتے نہیں بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی خالق ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکیلا ہی خالق ہے، رب ہے، رازق ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے اسسٹنٹ بھی ہیں. اسسٹنٹ مطلب کوئی ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹانے والا. ٹھیک ہے، کوئی شریک، کوئی مددگار، معاذ اللہ. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اب یہاں پہ عقیدے میں ان کے بیک اینڈ پہ یہی چل رہا ہوتا تھا مائنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسسٹنٹس کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے،
چڑھاوے چڑھانے ہیں، خوش کرنا ہے ان کو، ان کے نام پر نیازیں، ان کے نام پر خیراتیں اور سب چیزیں. اب یہ جو خوش ہم ان کو کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ یہ جو معبود ہیں جن کو ہم نے خوش کیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، تو یہ ہماری سفارش کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اگلے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. دنیا میں آسانی ہمیں مل رہی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. جو بھی مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اولادیں مل رہی ہیں، معاذ اللہ کس کی بدولت مل رہی ہیں؟ انہی معبود کی، جس میں بہت سارے آ جاتے ہیں، لات، منات، عزا، حبل، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کریم میں مزید نام ہے جس میں ود ہے، سوا، یغوث، یعوق، ٹھیک ہے، اور نصر. قرآن کریم کی آیت میں یہ سارے نام بتا دیے گئے ہمیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کیا کہتے تھے اس کو؟ ان کے پاس ایک ہی لاجک تھی کہ باپ دادا کا یہی طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ باپ دادا کا. ہمارے آباء و اجداد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی کیا کرتے تھے. ہمارے پاس آج اس کام کو چھوڑنے کی لاجک نہیں ہے. اور جو شیطان کی اسائنمنٹ ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ انسان کو اسی کام پہ لگائے رکھے. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ اپنے اسائنمنٹ میں پورے طریقے سے پرزور طریقے سے کام کر رہا ہے کہ لگائے رکھو ان کو، ان سب لوگوں کو، کہ باپ دادا جب اس طریقے پہ تھے تو تم لوگ اس طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے گناہ والا کام ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے رزلٹ یہی نکالا کہ یہ سارے جو راستے ہیں یہ شرک کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. شرک کے انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے 11 دروازے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں پہ شرک کے لیے، کہ جس سے شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم کن چیزوں میں ہم شرک کے دروازے خود کھول رہے ہیں اپنے کسی نہ کسی ایکٹ سے. اور پھر ان ساری چیزوں کو جو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم قرآن کریم سے سولو کریں گے. قرآن کریم کی آیات سے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اندھی تقلید ہے یہ ہمارے لیے کون کون سے راستے کھول رہی ہے، کون کون سے دروازے کھول رہی ہے، اور کس کس دروازے سے ہم خود بھی انٹر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کبھی ہمیں اپنی کوئی بھی ایسی غلطی یاد آئے گی کہ ہم نے بھی یہ ساری چیز کی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے اس ایکٹ کی. اس سب کا رزلٹ یہی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول ہی نہیں کرتے. اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ عبدیت ہے نا. عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی، اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کی غلامی کرنے والا. انسان ایک اللہ کی غلامی قبول کر لے اور جس میں کوئی عار بھی نہیں ہے. مخلوق کی غلامی آپ کو بہت زیادہ شرمندہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، آپ سر نہیں اٹھا سکتے ہو. جب بھی کوئی کسی مخلوق کی غلامی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، غلامی کسی بھی کی جائے، اس کے سامنے انسان غلام ہی رہتا ہے نا، سر نہیں اٹھا سکتا ہے. غلام کیا کرتا ہے؟ کس کی مرضی سے سوتا ہے؟ اپنے آقا کی مرضی سے. اگر اس نے سونے کا حکم نہیں دیا تو نہیں سو سکتا. جاگے گا آقا کی مرضی سے، کوئی کام کرے گا آقا کی مرضی سے کرے گا. ٹھیک ہے، تو غلام کی یہی ایک حیثیت ہے. تو ہم بھی وہی غلام ہیں، لیکن ہم مخلوق کے غلام نہیں ہیں. ہم اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے غلام ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی غلامی کرے ہیں. اور جب کوئی اللہ کی غلامی اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. کسی باس کے سامنے، شوہر کے سامنے، اولادوں کے سامنے، ساس کے سامنے، کسی ایک بھی مخلوق میں سے ایک بھی انسان کے سامنے انسان کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ انسان نے کائنات کے سب سے بڑے آقا جو ہے اس کی غلامی قبول کر لی ہے، اور پورے دل سے، پوری نیک نیتی سے قبول کر لی ہے. ہم نے کل کے لیکچر میں یہ بھی پڑھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ان کا جرم کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو الہ کا اور جو رب کا تصور ہے وہ کس طرح سے لیتے تھے. اب اسی وجہ سے ان کو مشرکین کا لقب دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے. اور یہاں پہ نبوت سے پہلے مکہ میں رہنے والوں کا عقیدہ یہی تھا. ٹھیک ہے، عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کے تمام کائنات کو پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا.
لیکن ساتھ میں یہی چیز کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی اسسٹنٹ کو بھی وہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیز قرآن کریم میں ہمارے لیے درج کر دی گئی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم میں درج کر دیا گیا، ہر ایک چیز کو مان رہے ہیں، رزق کو پہنچانا، ٹھیک ہے، اور انسان پر پورے کا پورا اختیار رکھنا، تمام کاموں کی تدبیر کرنا، اس سب کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر قائم و دائم ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ بھی یہی بتاتا ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالی۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ جاننے کے باوجود بھی یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ مان کیوں نہیں رہے ہیں اور اسی اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ کی بجائے ارد گرد ہر جگہ پر جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ سوالیہ ایک آیت ہے۔ اب یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں آباء و اجداد کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں سورہ نوح کی جو آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان پر پوری طریقے سے کاربند رہتے تھے، اور یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، وہ یہ ایک دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے جتنے بھی اہل و عیال ہو گئے، دوست احباب، اپنی کمپنی کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، تو ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ تاکید ہے ہماری طرف سے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، اور ان کے ناموں پر انہوں نے اپنے کوئی بت بنا رکھے تھے۔ اس پوری قوم نے کیا کی، جب ان کو توحید العبادہ کی دعوت دی گئی، اس کو قوم نے کیا جواب دیا کہ ہم ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا، سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ انگوٹھے، چھلے، دھاگے، ٹھیک ہے، کڑیاں، یہ ساری چیزیں جو اس اعتقاد کے ساتھ پہنتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان ہو رہی ہے، ہمیں بیماری سے نجات مل جائے گی، یا ہماری کوئی آرزو پوری ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تمہاری بیماری میں مزید اس سے اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جھاڑ پھونک وغیرہ کا ایک طریقہ کار دیکھا، جس میں ہم نے جائز طریقہ کار دیکھا کہ ایسا کوئی بھی دم جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ اب ثابت جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، سورہ فاتحہ ہم جانتے ہیں، اور پھر آیات ہے قرآن کریم کی، اور پھر معوذتین ہیں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ ساری چیزیں جس کا PDF بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری طریقے انسان اپنے لیے، بچوں کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یا پھر کسی زہریلے جانور کے جو ڈسا ہے اس کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جائز ایک طریقہ کار ہے، ایسا دم کرنا بالکل جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی چیز جو گلے میں ڈالی جاتی تھی، مشرکین جو تھے وہ گلے میں ڈال لیتے تھے، اس کو بھی کاٹ دیے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور ہر وہ چیز جو مشرکین مکہ اس لیے اس اعتقاد سے تیار کرتے تھے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے بڑے محبوب بن جائیں، ایک دوسرے کی محبت پہ گرفتار ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ بھی کوئی جائز نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے، پتھروں سے، درختوں سے اور قبروں سے تبرک لینا، ٹھیک ہے، یہ کیسا ہے؟ اگر آج ہم اس کو دیکھیں تو یہ طریقہ کار آج بھی چل رہا ہے، بہت جگہوں پہ بہت ہی زور و شور سے اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کو۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ یہ سارا طریقہ اسٹیبلش کیا گیا ہے؟
آمنہ سمرو بالکل ٹھیک بتایا. آج جو دربار، مزار اور قبروں کو جو سجدہ گاہیں بنانے کی جگہ بنا دیا، قبروں پر مساجد گاہ بنا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ اور اللہ کا نام لے کے نماز تو پڑھیں، لیکن اندر سے کچھ اور چل رہا ہو ان کے دلوں میں. اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 138. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب یہاں پہ ہم اس آیت کی ٹرانسلیشن تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہوگی، لیکن اس کو میں اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو تھے ان میں یہ نو مسلم بھی تھے، یعنی نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے، ابھی ان پر پراپرلی کام نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پراپرلی تربیت نہیں ہوئی، لیکن ابھی مسلمان ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اب راستے میں مشرکین کی ایک بیری آ گئی. بیری پتہ ہے نا کیا؟ بیری کا ایک درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس درخت کو وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ عظمت کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے برکت کا بھی حصول کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے، اس کے پاس آ کر ٹھہرتے، ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے، کیونکہ یہاں پہ جنگیں وغیرہ اور لڑائی اور قتال یہ عام ہوتا تھا نا اس زمانے میں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بھی لڑتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنے عزائم کے لیے، کچھ بھی جو بھی ان کے لیے جس کے لیے بھی لڑائی کرنی ہوتی، تو اپنے ہتھیار بھی اس درخت پر آ کر لٹکایا کرتے تھے تاکہ ان کو فتح نصیب ہو، ٹھیک ہے. اور ان کے اس کے پاس آ کے ٹہرنے کا مطلب یہی ہوتا کہ ہم اس سے برکت لے رہے ہیں. اب اس بیری کے جو درخت کے کو ایک نام بھی دیا گیا تھا، جو نام تھا ذات انوار، ٹھیک ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو پھر انہوں نے بتایا اپنے صحابہ کو کہ یہ جو مشرکین کا یہ ذات انوار ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو جتنے بھی نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش رکھی کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ذات انوار مقرر کر دیں، ٹھیک ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے. اب یہاں پہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جو ان کا ایک قوم تھی، ان کی بنو اسرائیل کے نام سے یا بنی اسرائیل کے نام سے ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پورے جو لوگ تھے یہ پس رہے تھے نا مصر میں، اور پھر کیا ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تھے، فرعون ان پر بہت مظالم ڈھایا کرتا تھا، ان کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے، بیٹوں کو باقاعدہ ذبح کر دیا جاتا تھا. نیا آنے والا جتنے بھی بچے ہوتے ان کی جینڈر کو چیک کرتی تھی ان کی ٹیم، اور پھر اگر وہ بیٹا ہوتا تو فوری طور پر قتل، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس کے پیچھے بہت سارے لاجکس قرآن کریم میں تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں، یہی ہوتی کہ نسل جو ہے ان کی وہ ختم ہو جائے یا پھر یہ اسٹرینتھ نہ پکڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں سے ہی ایک قوم جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو یہ لوگ جب وہاں سے آ گئے، اور مصری جو قبطی قوم تھے یہ بھی سارے کیا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. جب وہاں سے آئے نجات تو ان کو مل گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت بھی جو ہے ان کو معلوم تھی، اور کچھ ٹائم یہ اس پہ چلتے بھی رہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسے یہ لوگ آئے ان کو نجات مل گئی فرعون سے، تو پھر انہوں نے ایسی خواہش کی، اور وہ خواہش انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کی. اور اس کا پورا سورہ بقرہ میں ہم نے پورا جو ایک ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیسے وہ سامری جادوگر کے پاس گئے، انہوں نے اپنا سونا اس کو دیا، پھر اس سونے سے ایک بچڑا بنایا گیا اور وہ سب اس بچڑے کو پوجنے لگے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو یہی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ تم لوگ بھی پرانی جتنی پچھلی امتیں ہیں انہی کے راستوں پر چل رہے ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں جو بتایا جا رہا ہے، یہ مشرکین کا ایک اور عمل تھا کہ وہ کیا کرتے، ایک جہاں پہ اس وقت صفا و مروہ ہے، ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی تھی، تو وہاں پہ اصاف اور نائلہ کے دو بت نصب کر رکھے تھے انہوں نے. یہ اصاف اور نائلہ جو ہیں یہ اب ہمیں قرآن کریم میں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن جتنی روایات ہیں
اس میں یہ دونوں گنہگار تھے، اصاف ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ جو تھی یہ ایک عورت تھی۔ اب مشرکین مکہ نے ان کی یاد میں دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک صفا پہاڑی پر نصب کیا، ایک مروہ پہاڑی پہ۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی جو مشرکین تھے یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، صفا مروہ کا بھی طواف کرتے تھے، اور جب طواف کرتے تو ان دونوں جو بت نصب کیے ہوئے تھے ان پر ہاتھوں سے مسح کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی گندا اور برا عقیدہ تھا ان کا۔ تو بہرحال جب حج کے احکام آئے، سارے حج کے ارکان بتائے گئے، حج کا طریقہ کار سکھایا گیا، تو صحابہ جتنے بھی تھے وہ کیا کرتے، ان کو اندر سے خوف محسوس ہوتا کہ ہم کیا جب صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ مشرکین کے عمل کی پیروی کرنے کے مترادف ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دلوں میں یہ والا خوف موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی اور اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ اس کا طواف کرنے میں آپ لوگوں کی نیت میں کیونکہ ایک فرق آ جائے گا، تو اس کا طواف کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین ہیں وہ یہ آیات میں بھی اور پھر اس کے بعد احادیث میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس کا جو صفا و مروہ کا جو ایک کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ان بتوں سے تبرک حاصل کرتے تھے، یعنی بتوں کا مسح کرنا ان کے اکارڈنگ ایک تبرک حاصل کرنے کے اکول ہے کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے یا برکت نصیب ہو رہی ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ سب چیزیں بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی درخت سے، کسی قبر سے، کسی قبر والے سے، کسی مردے سے، کسی پتھر سے تبرک لینا یہ کیا ہے، یہ ایک ناجائز وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مردے، یعنی کہ مردے کون ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر جو چلا گیا، جس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ ہی کہلاتا ہے، میت کو کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر والے، اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دلائل سے کچھ لوگ اس چیز کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک نیک انسان، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نیک انسان ڈکلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پروف کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اس کا پورے کا پورا معاملہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے کہ وہ انسان کیسا تھا۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس میں روایات میں یہ چیز بالکل کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ لڑتے لڑتے وہ بہت زیادہ زخم ہو گئے، اور زخموں میں اور جو ان کی ایک جو چوٹ لگ چکی تھی یا کچھ اعضاء ٹوٹ گئے تھے، واللہ عالم کیا ان کے معاملات تھے، وہ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ جان نہیں نکلی تھی لیکن وہ زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایک تلوار کے اوپر گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تلوار پہ گرانے سے ان کی فوری طور پر ان کی موت ہو گئی، تو وہاں پہ شور مچ گیا کہ فلاں انسان جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے اس چیز کی گواہی دی کہ تم لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو خودکشی کرنا ہے اور جو شہید ہونا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان، ہم اس کی اچھے ہونے کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو منوا سکتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں یہ انسان بخشا بخشایا ہے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بارے میں جو ہے صحیح سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ اب جو چیزیں کوئی بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا گواہ صرف اور صرف اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کا گواہ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اب ہم کسی کے بارے میں ایسا حسن ظن نہیں رکھ سکتے کہ قبر کے اندر والا نیک نہیں ہوگا، obviously ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے کہ وہ نیک ہوگا، لیکن اس کو پروف کرنے کے بعد یہ چیز منوانا کہ اسٹل دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہماری باتیں منوا لے گا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پتھروں کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھا کہ کچھ ایسے علوم رکھتے ہیں لوگ جس میں وہ یہ کہتے ہیں
آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ستارے میچ کرنے کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے استعمال میں لانے والے جو بھی انگوٹھی ہے یا کوئی پینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ کی یہ جو اسٹک ہوتی ہے مرد استعمال کرتے ہیں چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے پتھر نصب کروا رکھا ہوتا ہے کسی اور نیت سے. اگر تو نیت یہی ہے کہ خوبصورت لگ رہا ہے یا مجھے اس کا کلر پسند ہے یا کوئی بھی اور نیت ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کہ اس پتھر سے مجھے برکت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے نام کے ستارے کے ساتھ میچ کرنے والا پتھر زرکن ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ مرجان ہو سکتا ہے، وہ فیروزہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے نظر سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے، تو ٹوٹلی حرام ہے یہ، ٹھیک ہے، شرک کے زمرے میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے نظر سے جو تعویذ جو حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ کبھی آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ درختوں سے بھی لوگ آج بھی تبرک حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی مزار پہ کوئی درخت لگا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ایسا درخت دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس درخت پہ کیا کیا چیزیں لٹکی ہوں گی، اس درخت پہ دھاگے لٹکے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے کپڑے ہوں گے، یعنی خواتین نے اپنے کپڑوں کے کچھ ایسے ٹکڑے لٹکائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا، اس پہ تالے لٹکے ہوتے ہیں تاکہ قسمت کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے. جی، استخارے کا جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ شادی کے لیے جب لڑکا اور لڑکی کا نام لے کے استخارے کا نام دے کے حساب کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے. کیا یہ طریقہ ہمارے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے؟ اور پھر استخارہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے. کوئی آپ کے لیے دعا کیسے کرے گا اسی خلوص نیت سے؟ وہ آپ کے لیے کیسے دعا کرے گا؟ اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی جب تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، اور پھر اسی وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے یہ تعلیم، تو کیا یہ بتایا گیا اس میں کہ استخارہ مجھ سے کرا لو؟ کیا صحابہ اپنے معاملات کا استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے تھے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. خود استخارہ خود کرنا ہوتا ہے. تو یہی تعلیم ہے. اس پر بھی ہمارا لیکچر موجود ہے، کوئی سننا چاہے تو وہ لیکچر سن سکتا ہے. اپنے سارے جتنے بھی اعمال ہیں خدا کے لیے ان کو اللہ کی خاطر کریں. یہ سارے جو ایسے چینلز ہیں ان کو بند کریں. اس کے بعد ہم نے اگلا جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے، تھرڈ پوائنٹ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح کرنا اور قربانی کرنا. کیا آج آپ نے نوٹ کیا اس چیز کو کہ اسپیسیفک کسی جگہ پر لے جا کر قربانی کی جاتی ہے؟ کہ یہ جو اب نیت کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ قربانی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا پیٹ بھر جائے، ان کے لیے ہم کھانے کا انتظام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں پہلا ریفرنس سورہ مائدہ کا دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ سارے نا جانوروں کے نام تھے. قرآن کریم کی جنہوں نے تفسیر اچھے سے کی ہوئی ہے ان کے لیے سمجھنا بہت ایزی ہے. جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ان کے لیے یہ جو بحیرہ ہے یہ کسی اونٹنی کا نام تھا. ٹھیک ہے، اس کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کا دودھ نکالنا جو ہے وہ منع تھا. اس کا کہیں پہ تذکرہ ہے کہ کان کاٹ کر اس کا چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ہوتا ہے کہ یہ اللہ لوگ ہے، ایسا سننے میں آتا ہے نا، یہ اللہ لوگ ہے، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا. تو اسی طریقے سے صائبہ بھی ایک جانور تھا، اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. اس سے فائدہ نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں لیتے تھے. مطلب ہم نے قرآن کریم میں سورہ الانعام میں دیکھا کہ جتنے بھی یہ چوپائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بارش ہے، اور پھر اس کے علاوہ رزق ہے، نباتات ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے بنائے. تو چوپائے بھی، خاص طور پر چوپایوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے، بہت پیاری آیات ہیں جس میں یہ چیز بتائی جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ ساری چیزیں بنائی تاکہ ان کا فائدہ میں اٹھاؤں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین؟
یہ بتوں کے لیے ان کو وقف کرتے تھے، اس پر سوار نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے. اور یہ ساری جتنے بھی یہ جانوروں کے نام ہیں، اسی طرح سے خام جو ہے وسیلہ، وسیلہ ایک ایسی اونٹنی تھی جو بار بار جو ہے وہ اونٹنیوں کو جنم دیتی تھی، ٹھیک ہے. اور خام بھی ایسا ہی کوئی اونٹ ہوتا تھا جس کی بہت ساری اولادیں تھیں. ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد پھر وہ کیا کرتے، اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اس پہ سوار نہیں ہوتے تھے، بوجھ نہیں ڈالتے تھے، کوئی کام نہیں لیتے تھے. اگر اونٹنی ہے تو دودھ نہیں لے رہے، یعنی کوئی بھی کام اس سے نہیں لیا جاتا تھا. تو ایک حدیث میں یہ چیز بتائی جاتی ہے، ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر کو جہنم کی آگ میں دیکھا جہاں وہ اپنی آنتیں زمین پر گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے کسی جانور کو بتوں کے لیے وقف کیا تھا. جب بھی کوئی نئی بدعت، کوئی نیا شرک، کوئی نیا ایسا کام سٹارٹ کیا جاتا ہے تو جتنا بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہوں گے تو اس سب کا گناہ اس کے حصے میں بھی جا رہا ہوتا ہے جو اس بدعت کو پہلی بار سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں، اور میری کوشش رہے گی کہ آپ اس پہ عمل کریں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، آپ انشاءاللہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی دینی جماعت ہوتی ہے اس کے ممبر سب سے پہلے اپنے سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میکسیمم کرتے ہیں کہ اپنے سٹیٹس کو خالص کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. اپنے سٹیٹس پہ یہ نہیں لگاتے جیسے ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آف ٹو ناران، ہم یہاں جا رہے ہیں، اب یہ ہم ڈنر کر رہے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس اس چیز سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جیسے انسان دینی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈی پی کو چینج کرتا ہے، تصویریں لگانا بند کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سٹیٹس پر گانے لگاتے ہیں، کوئی مزاحیہ شاعری، کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز کسی کو شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، کوئی گانا ہے کچھ بھی، اور اگر پورا دن اس کی زبان پہ وہی والا گانا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والے الفاظ رہتے ہیں، کوئی بھی شرکیہ کلمات رہتے ہیں، کوئی ہوٹنگ ہے کسی کی یا کوئی بھی چیز، اور وہ آگے بھی اس کو آپ سے مانگ بھی لیتے ہیں سم ٹائمز، جو بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی دیں تاکہ میں بھی اس خرافات کا پارٹ بن سکوں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ بھی اپنے سٹیٹس پہ یہ چیز بڑھتے 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 کتنی آگے چلی جاتی ہے. تو خدا را اس چیز سے رک جائیں. جو بھی ایسا کرتا ہے آپ کے بچوں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، اس کو بہت پیار سے سمجھائیں کہ نہیں، آپ ان چیزوں کو، جو چیزیں روٹیٹ کر رہی ہیں، ان کو صدقہ جاریہ کیوں نہیں بناتے اپنے لیے، ٹھیک ہے. آپ ایسا صدقہ بنا رہے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ اپنے لیے نقصان کا باعث بنا رہے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جو سب سے پہلا بدعتی ہوتا ہے، سب سے پہلے کوئی بھی گناہ والا کام جو سٹارٹ کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ گناہ ملتا ہے. جتنے بھی لوگ وہ کام کر رہے ہیں اس کا ایک پورشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے اس تک پہنچ رہا ہے، اور یہ چین چلتی ہی چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے ہم سب کو بچنا ہے. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 190، اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور جب ہم ان دونوں کو ایک نیک بچہ دیتے ہیں تو وہ اس میں ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. بلند ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی نیک بچہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو کہ ہمیں ہمارے بتوں نے عنایت کر دیا. یعنی آپ اپنی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرے، ٹھیک ہے، آپ کسی اور سے اس کی نسبت قائم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے. تو مشرکین مکہ کیا کرتے، یہ ساری چیز جو ہے یہ بتوں کی طرف نسبت کرتے تھے. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 52 میں بھی بتایا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. یہ جبت کیا ہوتا ہے، بالجبتی و طاغوت، جبت ہوتے ہیں بت، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں، بتوں پر ایمان لاتے ہیں، طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. طاغوت کو بھی بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں بھی، اور عقیدہ جب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو جس چیز کے پیچھے آپ اپنی نیت کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی چیز کی خوشی، جس کو ہم آئیڈیل سے ایک سمپل اگر اس میں سمجھیں تو آئیڈیل سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، وہ طاغوت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی چیز، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مفسرین جو ہے اس آیت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مشرکین جو تھے دور جہالت میں وہ کیا کرتے تھے، اپنے کھانوں میں
اپنے جانوروں میں، ٹھیک ہے، اپنی جو بھی ان کی نباتات ہوتی، جو بھی آمدنی ہوتی، تو وہ اللہ کے لیے اس میں سے کچھ حصہ رکھتے تھے اور کچھ رکھتے تھے بتوں کے لیے. یہ ان کا ایک عقیدہ ہوتا. اللہ کا حصہ تھوڑا سا کم رکھتے اور بتوں کا حصہ زیادہ رکھتے، اور کبھی ان کو کچھ اس حصہ جو انہوں نے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، الگ سے، اس میں سے اگر ضرورت پڑتی خرچ کرنے کی، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے، وہ بتوں والے حصے سے نہیں نکالتے تھے، لیکن اللہ کے حصے میں سے وہ نکال کے اپنے لیے استعمال کر دیتے تھے. اور ان سارے عقائد کو قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم ان ساری خرافات کی پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ رہنمائی حاصل کرنے والے بن جائیں، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. ہم اس سب کو جو ہے پورے طریقے سے ہم اسٹیبلش کر سکیں یہ والا فیکٹ کہ یہ ساری چیز غلط ہے. فورتھ پوائنٹ پہ آتا ہے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا، کسی اور کی قسم کھانا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کی کبھی کبھار ایسی عادت بھی ہوتی ہے ہر بات پہ قسم کھانا. ٹھیک ہے، قسم سے قسم سے. اب قرآن کریم میں یہ چیز واضح طور پہ ہمیں بتا دی گئی کہ جو ایسے لوگ قسم کی جو قسمیں ہیں، اس ایسی قسمیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک تو چلیں جائز ہے، لیکن کہیں کہیں لوگ خلوص نیت سے کوئی قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے، یا مجھے تو یہاں میں ایک چیز بخاری کی حدیث ہے 6646، اس میں یہ چیز کلیئرلی بتا دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ. ٹھیک ہے، آباء و اجداد کی بھی قسم کھاتے تھے مشرکین. جب بھی کبھی کسی بات پر ان کو یقین دلوانا ہوتا کسی چیز کے لیے، تو آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے. اور سیم اسی طریقے سے لات کی قسم، عزیٰ کی قسم. ٹھیک ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں بخاری 4260. ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یہ حدیث، اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کبھی کوئی ایسا اگر کہتا ہے کہ لات کی قسم، عزیٰ کی قسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا اس نے شیئر کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے تاکہ وہ مسلمان ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی جب آپ کسی واقعتاً آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہو. اور ایک اور چیز بہت دکھائی جاتی ہے جو ہمارے میڈیا کے تھرو بھی بہت عام کی جا رہی ہے، ماں کی سر کی قسم کھا لو. ٹھیک ہے، بیوی کہتی ہے کہ تمہیں میری قسم، اور یہ ساری چیزیں، تو اس سے بہت سخت گناہ ملتا ہے. ان چیزوں سے آپ سب نے، میں نے، ہم سب نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. جی دانیہ کلیم، بالکل. جب انسان کو سچ والی بات کہنی ہے، کسی کو یقین دلانا ہے اور وہ حق پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قسم بھی تب کھانی چاہیے. یہ قسموں کو عادت بھی نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابھی ہم نے پہلے اصاف اور نائلہ کا وہ دیکھا تھا کہ ان کے طواف کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب 5ویں پوائنٹ میں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بزرگوں کی قبروں پر بھی چلتے ہیں اور وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی 1390، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو لعنت ہے، ٹھیک ہے، ملعون ہے یہود و نصارہ، ان پہ پھر سے لعنت کی گئی ہے کہ انہوں نے کس لیے، انہوں نے کیا کیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اب یہاں پہ حدیث کو اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پورے طریقے سے منع فرما دیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ حجرہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ممبر کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. ٹھیک ہے، تو اسی ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ قبر تو موجود ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے
مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں تو قبر پہ بھی جاتے ہیں، درود و سلام تو وہاں پہ جا کے درود و سلام بھیجنا ضروری نہیں ہے، لیکن درود و سلام تو کہیں سے بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اس قبر کو بند کر دیا گیا تھا کس لیے؟ تاکہ امت کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی والی چیز نہ کرنے لگے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو وہاں پہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے جتنے بھی وہاں پہ اٹینڈنٹ موجود ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صرف آپ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پورا ایک سب سے جیسے کہتے ہیں ایک سمبل ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ. تو یہاں پہ صرف آپ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے آپ کو دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا، دعا صرف اللہ سے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے سوا 6 پوائنٹ میں آتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی مدد یا اس کی پناہ طلب کرنا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ راف کی آیت نمبر 197 اور 198. جی بالکل آپ نے صحیح کہا عظمیٰ فہمید، ہم محبت میں جاتے ہیں، ہم زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مسجد نبوی کے زیارت کا تو حدیث میں پورا حکم بھی ملتا ہے کہ جو کوئی مسجد نبوی زیارت کے لیے جانا چاہے تو کسی اور مسجد نہ جائے سوائے کس کے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی. ٹھیک ہے، تو ان کا قصد کرنا جائز میں آتا ہے. جی ماشاء اللہ رضوانہ، آپ نے سمرو، اور آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا نام بھی ٹھیک لکھیے، ایم تائش، تاکہ میں صحیح نیم سے آپ کو بلا سکوں. اچھا، پھر اس کے بعد ہم ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ راف کی آیات، اس میں ہم ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہ ان کی مدد کرنے پر استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، یہ نہیں سنیں گے، اور آپ ان کو اپنی طرف دیکھتا پائیں گے لیکن در حقیقت وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن نہ وہ سننا چاہتے ہیں نہ ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا ایٹیٹیوڈ تھا مشرکین مکہ کا، اور یہ مدد اپنی آپ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھا تھا پچھلے لیکچرز میں، اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے لاجیکلی ان کو ٹریٹ کیا تھا مشرکین کو، کہ سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا. تو اس بت نے کیا مدد کی تھی باقی بتوں کو توڑنے پر؟ کچھ نہیں کر سکا تھا نا. تو پورا ایک لاجک سے یہ چیز کلیئر کر دی تھی. اسی طرح سے سورہ نساء کا ہم ریفرنس دیکھتے ہیں 117 کہ جو مشرکین ہیں وہ بتوں کو پکارتے ہیں، یا بتوں کو باقاعدہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ مؤنث بتوں کو پکارتے ہیں کس کے لیے؟ مدد کے لیے. کس کو چھوڑ کے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں. اب یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. سورہ جن میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی ہے، اور انسانوں میں سے کچھ مدد جنوں میں سے مردوں سے پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. سورہ جن کی آیت نمبر 6 ہے کہ جو یہ مشرکین ہوتے، یہ جب بھی صحرا میں، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، صحراؤں میں، ویرانوں میں جو ہے وہ جنات موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے جو بھی لشکر کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا وہ سب سے پہلے نعرہ بلند کرتا تھا کہ سب سے بڑے جن کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب جن جو ہے یہاں پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جن جو تھے جنات وہ ہنستے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی سرکشی میں اضافہ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہوں گے کہ دیکھیں کہا ایک عرصہ پہلے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے سجدہ نہ کرنے پہ جس کو دھتکار دیا گیا شیطان کو، آج یہ انسان اسی شیطان کے سامنے جھک رہا ہے اور اس کی پناہ میں آ رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے مزید سرکشی میں ان کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سورہ سبا میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہمیں مزید بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نمبر 40، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو؟ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے.
تو ابن کثیر جو ہے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا پوچھے گا، جس کے بارے میں یہ مشرکین سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے سوا معبود ہیں اور انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی جن کو خود ہی ڈیسائیڈ کر کے معبود بنا لیا گیا۔ آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کیا کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ کہ کوئی اپنی طرف سے چاہے فرشتوں کی پوجا کرتا رہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی کرے، مردوں کی کرے، کسی بھی چیز کی کرے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ساری چیز ہوگی۔ اور یہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں یہ معبود جو کہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کسی اور کے کام آ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کے بعد عمل والا بنائے، اللہ تعالیٰ اس علم کو پھیلانے والا، تبلیغ کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور سب سے بڑھ کے یہ علم ہمارے سینے میں اس طریقے سے سرایت کرے کہ ہمارے ہر عمل سے توحید کی جو ایک وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نظر آئے، ٹھیک ہے، کہ ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے سامنے ہی توکل کرتے ہیں، ہم اسی سے امید رکھتے ہیں، ہمارا خوف، ہماری محبت، ہماری ہر ایک چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم الوہیت کے ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔